السلام علیکم ناظرین، یہ وہ بچی ہے جس کو پہلے بلڈ لگتا تھا اور اب نہیں لگتا، اور آج ہم جانیں گے تھیلیسیمیا کے بارے میں، اور تھیلیسیمیا کے بچوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی بیماری کی علامات اور علاج کیا ہیں، اور اس کو بلڈ کی اب ضرورت کیوں نہیں پڑتی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن پہلے ایمان فاطمہ سے جانتے ہیں۔ ایمان فاطمہ، مجھے بتاؤ کہ آپ کو بلڈ لگے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ الحمدللہ مجھے 3 سال ہو گیا، بلڈ نہیں لگا۔ جی جی، تو اب جب آپ کو بلڈ لگتا تھا، دوائی سے آپ کو علاج نہیں تھا ہو رہا، تو آپ کو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ تب میں لیٹی رہتی تھی چارپے پر، اور میں ان بچوں میں سے نہیں تھی کہ جو بچے وہ کھیلتے ہیں تو میں نہیں کھیل سکتی۔ جی جی، اور اس کا رنگ بھی پیلا رہتا تھا۔ اور اب آپ پشاور سے علاج کروا رہی ہو، تو آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ آپ کو بلڈ بھی نہیں لگتا، تو مجھے بتائیے۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میں اتنی دوائیں کھاتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اتنی میڈیسن کھاتی ہو، لوگ تو حیران ہوتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اتنی میڈیسن کھاتے ہیں۔ پھر میں ان کو بتاتی ہوں، وہ میرے سر جی پہ جی، پھر تو اب آپ کا دیکھیے، اس کا چہرے کا رنگ بھی بہت اچھا ہے، ورنہ پہلے بہت پیلا پیلا رہتا تھا، یہ چلتی پھرتی نہیں تھی، تو اب آرام سے عام بچوں میں بھی یہ چلتی ہے، تو ایسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے۔ تو وہاں پر کتنا آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شہر سے پشاور جانا پڑتا ہے، تو کتنے دیر لگتی ہے آپ 2 کو؟ دن لگتے ہیں مجھے، جی تو جی شام کو جاتے ہیں، صبح پہنچتے ہیں ادھر۔ جی، بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اپنے شہر سے لاہور جاتے ہیں، پھر پشاور جاتے ہیں، تو دیکھیں اب علاج تو کروانا پڑتا ہے۔ ایمان فاطمہ، مجھے بتاؤ کہ آپ کو ڈاکٹر نے کھانے میں کون کون سی چیزیں سے پرہیز کروایا ہے؟ مجھے باہر کی چیزیں منع کی ہے، اور میں گھر کی چیزیں کھاتی ہوں، تو کولڈ ڈرنک، لیز یہ منع ہے مجھے کو، اور پلیز آپ بھی نا اپنے بچوں کو یہ چیزیں کھلائیں۔ تو ایمان فاطمہ، بھی ڈاکٹر نے اس کے علاوہ آپ کو جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، یعنی کہ جو حرکتیں ہوتی ہیں، وہ کون سی حرکتوں سے ڈاکٹر نے آپ کو مجھے پرہیز کروایا ہے؟ سیڑھیوں سے منع کیے کہ سیڑھیوں کے اوپر نہیں چڑھنا، پھر کرنے سے اچھل کودنے سے، مجھے جمپ کرنے سے منع کیے۔ بہت لوڈ والا جو کام ہوتا ہے، وہ اس سے بھی ہم اس کو پرہیز کرواتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا اس کے متعلق معلومات، اور ابھی ہم بات کریں گے تھیلیسیمیا جو ہوتا ہے وہ تب پتہ چلتا ہے جب 3 سے 4 ماہ ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جیسے بتاتے ہیں کہ اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو تھیلیسیمیا ہے۔ اور تھیلیسیمیا کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، بچوں کا منہ سوجا سوجا سا ہوتا ہے، آنکھیں سوجی ہوتی ہیں، اور ان کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ مٹی بھی کھاتے ہیں، اور کھانے پینے میں بھی بہت دشواری ان کو رہتی ہے۔ اور اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں، تو ناظرین، ڈاکٹر نے اس کو پرہیز کا جو بتایا تھا، وہ کھانے میں جو پھل ہیں، وہ جن کا چھلکا لگا ہوتا ہے، وہ چھلکا اتار کر ان کو دیا جائے، اور جو گھر میں کھانے ہوتے ہیں ان میں زیادہ آئل والی چیزیں جیسے کہ پراٹھا ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو فرائی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ جنک فوڈ ہو گئی، ان سے ڈاکٹر نے پرہیز کروایا ہے۔ ابھی ایمان فاطمہ یہاں پر بیٹھ کر کافی تھک چکی ہے، تو دیکھیے ایسے بچے زیادہ ایک پابندی کے ساتھ سے ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، اس کو میں بھیج دیتا ہوں یہاں سے، تو اس وجہ سے ہم اس کو اسکول بھی نہیں بھیج پاتے۔ تو ایمان فاطمہ، آپ ابھی جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار رہتے ہیں اسکول میں، اصل میں ان کے اوپر لوڈ پڑ جاتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، اسی وجہ سے میں اس کو گھر میں ہی پڑھانے کی اکثر کئی مرتبہ ٹائم دیتا ہوں۔ تو جو بچے پرہیز میں احتیاط نہیں کرتے، اکثر یہ ایمان فاطمہ پرہیز نہیں کرتی، تو اس کے منہ کے اوپر داغ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے خون بھی کم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کھانے میں احتیاط نہ کرے، جمپ کرنا، اس طرح کی سرگرمیوں میں احتیاط نہ کرے، تو پھر اس کا بلڈ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو پرہیز نہ کرنے کی صورت میں نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم نے پشاور سے علاج کروانا شروع کیا ہے، تو
اس کو بلڈ نہیں لگتا، 3 سال ہو گئے ہیں اس کو بلڈ نہیں لگتا. ویسے تو 5 سال سے 4 سال ہو ہی چکے ہیں. شروع پہ اس کو بلڈ کا مسئلہ رہتا تھا، لیکن دوائی اثر کرنے کے بعد اس کا بلڈ بالکل بھی نہیں لگتا. اس کا جو ایڈریس ہے پشاور میں علاج کروانے کا جو ہاسپٹل ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، اس کی لوکیشن بھی دے دیں گے، اور ڈاکٹر کے جو اپوائنٹمنٹ یعنی کہ جو بکنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم اس کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اور اس کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں ہاسپٹل میں وہ 3 دن ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن چھٹی رہتے ہیں. اور باقی جو 4 دن ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں. بلکہ آپ جب جائیں تو صبح 7 بجے کوشش کریں پہنچ جائیں، اور آپ کا ٹوکن بھی جلدی بن جائے گا. نہیں تو آپ بکنگ کروا لیجئے 2 سے 3 دن پہلے، نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ پلیز اپنے بچوں کا علاج کروائیے. پشاور میں اس کا علاج ہے، دوائیوں کے ساتھ علاج ہے. جو بچے جائیں گے ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے اور ان کی فائل بنے گی. لیکن ایک چیز کا احتیاط کیجئے کہ ہم جب جاتے ہیں وہاں پر تو بچوں کو لوگ جنک فوڈ لے کر دے دیتے ہیں، لیز اور کولڈ ڈرنک وغیرہ. آپ کوشش کیجئے کہ بچوں سے یہ چیزیں دور ہی رکھی جائیں. پشاور میں آپ جب جائیں گے تو آپ بچے کے جو امپورٹنٹ رپورٹس اور جو اس کے بے فارم وغیرہ ضروری کاغذات ہیں وہ ساتھ لازمی لے کر جائیے گا. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اکثر مجھے کمنٹس میں کال پہ بات ہوتی ہے، لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ چھوٹا 2 سال کا ہے، 1 سال کا ہے، 6 مہینے کا، تو ان کا علاج کیسے ہوگا. تو ان بچوں کو آپ لے کر جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 6 منتھ کا بچہ میڈیسن نہیں کھا سکتا یا 1 سال سے کم بچے میڈیسن نہیں کھا سکتے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان سے کال پہ رابطہ کر لیجئے. لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جلدی آرام آنے کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو میڈیسن بھی کم ملتی ہے، ان کی بیماری کا مسئلہ بھی تھوڑا ہوتا ہے. آپ پلیز جائیے. پشاور میں حیات آباد ہے، آپ کو میں ایڈریس بتاتا ہوں. حیات آباد پمس ہاسپٹل ہے، اور اس کی لوکیشن بھی آپ کو میں دے دوں گا. فیز 5 ہے. ڈاکٹر کے جو بیٹھنے کا ٹائم ٹیبل ہے وہ تقریباً صبح 10 بجے سے لے کر 1-2 بجے تک بیٹھتے ہیں. لیکن پیشنٹ اب زیادہ ہو گئے ہیں، اور پہلے چھٹی بھی 1 ہوتی تھی لیکن اب 3 چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا ٹائم بھی زیادہ بڑھا لیا ہے. تقریباً رات 8-9 بجے یا 10 بھی بج جاتے ہیں، اور ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتے ہیں. ملتان، کراچی، لاہور، جہاں جہاں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے لوگ لازمی اپنا پشاور سے جا کے بچوں کا علاج کرواتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بلڈ سے جتنے بھی متعلق بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج کرتے ہیں. جن کو دلی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ دوائی کے ساتھ علاج کرتے ہیں، لیکن اگر دوائی سے آرام نہ آئے تو پھر آپریشن کرتے ہیں، اور ساتھ میں بلڈ کی بوتلیں بھی کافی کچھ لگوانی پڑ جاتی ہیں، لیکن آرام آ جاتا ہے. یہ بلکہ 2 پیشنٹ ہیں، ایک تو ہمارے ساتھ گیا تھا اور ایک ویور تھا. ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ 11 سال کی تھی، لیکن وہ کافی پریشان تھے کہ یہ اچانک سے 10-11 سال کی عمر میں کیسے مسئلہ آ گیا. اور انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی تو ان کو حوصلہ آیا اور وہ پشاور گئے. وہاں پر ڈاکٹر نے ان کو میڈیسن دی، لیکن میڈیسن سے آرام نہیں آیا اور پھر آپریشن کروانا پڑا. لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو آپریشن کروانا پڑتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کو دوائی سے آرام آ جاتا ہے. ناظرین، یہ تھا میرا آپ سے پیغام. اگر آپ بھی بچوں کی جو تھیلیسیمیا بیماری ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ پلیز پشاور میں لے کر جائیے. ڈاکٹر کی فیس 1000 ہے. میری جو پہلے 2 سے 3 ویڈیوز تھیلیسیمیا کے متعلق ہیں وہ ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آن لائن ہیں. ناظرین، ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.